روایت کرتے ہیں، ابن عساکر نے اس کو روایت کیا کہ آقا نے فرمایا کہ میں براق پر سوار ہوں گا، اور جو میری سواری تھی جس پر عمر بھر میں سواری کرتا تھا وہ میری بیٹی فاطمہ کے پاس ہوگی. میری سواری فاطمہ کے پاس ہوگی اور میرے پاس براق کی سواری ہوگی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت کے لیے انا اول من يدخل الجنہ انا وفاطمہ والحسن والحسین، سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوں گے میرے ساتھ فاطمہ، حسن اور حسین داخل ہوں گے. اور حضرت علی نے روایت کی کہ مجھے اطلاع کی اس میں بھی شامل ہوں. اخبرنی رسول اللہ ان اول من يدخل الجنۃ انا. سیدنا مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلے ہمیں جنت میں لے جایا جائے گا. اور پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ تو آپ بھی تو سن لیں. اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا سب کچھ ہوگا تو ہمارا کیا بنے گا؟ ان کی محبت میں رونے والے، ان کی محبت میں جاگنے والے، ان کی محبت میں جینے والے، ان کی محبت میں مر مٹنے والے. ہاں تو اس کا بھی جواب ہے. امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا تو مولا علی المرتضیٰ نے اہل بیت اطہار کی طرف سے پوچھا قلت یا رسول اللہ فمحبونا، ہمیں تو آپ سب سے پہلے جنت میں لے جائیں گے تو ہماری محبت کرنے والوں کا کیا بنے گا جو ہمارے محب ہیں؟ فرمایا قال من ورائکم، وہ تمہارے محب تمہارے پیچھے پیچھے جنت میں آئیں گے. محبان اہل بیت ان کے پیچھے پیچھے جنت میں آئیں گے. اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی، سیدنا فاروق اعظم. یہ بات اس لیے بھی سوچنے والی ہے کہ کون کون صحابہ اور امہات المومنین میں سے ہیں جنہوں نے ان کی یہ شانیں بیان نہیں کی، اور جن سے دل میں محبت اور پیار نہ ہو وہ ایسی روایتیں بیان کرتے ہیں، ویسی روایتیں بیان کرتے ہیں. یہ اس امت کو ایک دائمی ختم نہ ہونے والے دنگا فساد میں مبتلا کرنے کے لیے یہ قصے ہو گئے. واقعہ یہ ہے کہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں حضرات کی جو حدیث کی کتابیں جس زمانے میں مرتب ہوئی، مدون ہوئی، اس دور میں دو ادوار گزر گئے تھے. پہلا دور بنو امیہ کا اور دوسرا دور بنو عباس کا. تو بنو امیہ کے حکمرانوں سے شاباش لینے کے لیے کچھ لوگ وضع حدیث کرتے، من گھڑت وضاع تھے، غلط حدیثیں منسوب کر کے روایت کرتے وہ کتابوں میں ڈالتے تاکہ بنو امیہ کے حکمرانوں سے انعام ملے. لہذا وہ مولا علی شیر خدا اور اہل بیت اطہار کے خلاف یا ان کی شان میں باتیں گھڑ گھڑ کے بیان کرتے. جب بنو عباس کا دور آیا وہ ان سے شاباش لینے کے لیے ان کے خلاف گھڑتے اور اہل بیت اطہار سے تاکہ وہ ان کے محب کہلائیں. لہذا دونوں ادوار بیتے اور دونوں ادوار میں وضع حدیث کا فتنہ تھا. اپنے اپنے مطلب کو پورا کرنے کے لیے حدیثیں اقوال جھوٹے گھڑے گئے، انہیں حدیث کا نام دیا گیا، اور وہ ادھر بھی بعض چیزیں کتابوں میں آ گئیں اور ادھر بھی کتابوں میں آ گئیں، اور پھر صدیوں سے وہ دونوں کتابوں میں منتقل ہوتی آ رہی ہیں. اس فتنے نے امت کو اس انتہا تک جا پہنچایا. سوچنے کی بات ہے کہ اگر سیدنا فاروق اعظم نے آقا علیہ السلام کی زبان سے یہ سن ہی لیا تھا تو اور کوئی بیان کر دیتا یا شان یا نہ کرتا، کم سے کم یہ تو نہ کرتے، چپ کر جاتے. انہیں کیا پڑی تھی؟ مگر انہوں نے کہا عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا فاروق اعظم روایت کرتے ہیں حضور نے فرمایا ان فاطمہ وعلیا والحسن والحسین فی حظیرۃ القدس فی قبۃ بیضاء سطحها عرش الرحمن. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ، علی اور حسن اور حسین وہ قیامت کے دن جنت الفردوس میں سبز گنبد میں مقیم ہوں گے اور ان کی چھت عرش خداوندی کی چھت ہوگی. اسی ابو موسیٰ اشعری نے یہ روایت کی.
انہوں نے یہ روایت کی. پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، گھر کے اندر کی بات ہے، نہ بتاتی، چلو کسی اور نے سنا ہے تو وہ بتاتا پھرے، کم سے کم میں تو نہ بتاؤں. اس بتانے کا معنی اخذ کریں. ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، قسم کھائی خدا کی اور کہا، ما رأیت افضل من فاطمہ غیر ابیہا. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں خدا کی قسم میں نے فاطمہ سے افضل ان کے بابا کے سوا کائنات میں کوئی نہیں دیکھا. آپ سمجھے؟ اور سیدنا عمر فاروق نے کہا انہ داخل علی فاطمہ بنت رسول اللہ، ان کے گھر حاضر ہوئے سیدنا فاروق اعظم سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر حاضر ہوئے اور کہا کہ خدا کی قسم اے بی بی فاطمہ میں نے حضور کی نگاہ میں آپ سے بڑھ کر محبوب کائنات میں کوئی نہیں دیکھا. امام حاکم نے مستدرک میں، ابن ابی شیبہ نے مصنف میں روایت کی. اور یہ سیدنا فاروق اعظم ہی تو ہیں اور ان کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر، ان کے سوا ذخیرہ حدیث میں یہ حدیث کسی اور صحابی سے مروی نہیں ہے. کسی اور سے مروی اگر چھپا جاتے تو یہ حدیث ہم تک پہنچنی نہیں تھی. کسی اور صحابی سے یہ حدیث مروی کون سی؟ یہ حدیث کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. پھر انہی سے سن کے ان کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر نے کہا کہ سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ حضور علیہ السلام حضرت فاطمہ سے مخاطب تھے، اور جب مخاطب تھے تو کہتے تھے فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. اب مقصود بتانا یہ تھا دو باتیں، کہ ایک تو ان کی محبت، حضور کی محبت، اور ان کو اذیت دینا، حضور کو اذیت دینا، اور دوسرا بتانا یہ تھا کہ قیامت اور جنت کی مالک و وارث یہی ہے.